بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ پارٹ آف میری شادی۔ میری دلہن مہربانو، رات کافی ہو گئی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو مہربانو میرا انتظار کرتے کرتے شاید سو گئی تھی۔ کچھ سفر کی تھکاوٹ بھی تھی۔ مجھے تو بیڈ پر کمبل میں گٹھڑی نما کوئی چیز نظر آئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر دلہن کہیں نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے کمبل ہٹایا تو دلہن صاحبہ جو غالباً سو رہی تھی ڈر گئی اور اٹھتے ہی زور و شور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اب دوسری طرف میری بری حالت ہو گئی یہ دیکھ کر کے دلہن کا رونے اور سونے سے کاجل آنکھوں سے نکل کر پورے چہرے کا نقشہ بگاڑ چکا تھا، جبکہ بال دوپٹے سے الجھ الجھ کر الگ پریشان حال تھے۔ اف میری خدا، یہ میری دلہن ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے بھی ہوش گم ہوتے میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میں کوئی بھوت نہیں جو تم یوں چلا رہی ہو مجھے دیکھ کر۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہے، یہ نہ ہو وہ سب بھی تمہاری آوازیں سن کر تمہارا یہ حلیہ ملاحظہ فرمانے کے لیے یہاں اکٹھے ہو جائیں۔ اور مجھے اس صورتحال کا سوچ کر ہی جرجری آ گئی۔ وہ الگ شرمندہ سی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ میری آنکھ لگ گئی تھی تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ آج تو میری شادی ہوئی ہے اور آپ میرے… اچھا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے واش روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور منہ دھو کر آؤ۔ میں کب تک اس کی ایسی شکل برداشت کر سکتا تھا؟ بائی فرسٹ امپریشن تو برا ہی تھا۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف گئی اور میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں جب وہ منہ دھو کر آئی تو واقعی کافی حسین چہرہ تھا اس کا۔ مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلو اماں کی پسند خوبصورت تو ہے نا۔ وہ جی مجھے کپڑے چینج کرنے تھے مگر… ہاں وہ سامنے کپڑوں کی الماری ہے، وہاں تمہارے اماں جی نے سارے ڈریسز رکھوا دیے تھے، وہاں سے لے لو۔ میں نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی، یا پھر گاؤں اور شہر کے رہن سہن میں فرق آڑے آ رہا تھا۔ جب تک وہ چینج کر کے آئی میرے بھی حواس کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ ادھر آؤ، وہ آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے اسی بیڈ پر ہابے خرگوش کے مزے لے رہی تھی مگر اب میری موجودگی سے تھوڑی ہچکچا رہی تھی۔ ادھر آ جاؤ یار، میں تمہارا شوہر ہوں، کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائی، پھر میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ دوسرے دن ریسٹ تھی، پھر اگلے دن ولیمہ تھا۔ میں کافی لیٹ سو کر اٹھا تھا۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ میں نیچے لاؤنج میں گیا تو وہ وہاں اماں جی کی گود میں سر رکھے بیٹھی تھی، کچھ افسردہ سی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً سیدھی ہوئی اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اماں جی کو سلام کیا۔ شیراز بیٹے اٹھ گئے آپ؟ جی اماں۔ بھائی لوگ اور بچے سب کہاں ہیں؟ بڑی خاموشی ہے گھر میں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اماں جی سے پوچھا۔ تمہاری بھابیاں اپنے اپنے مائکے گئی ہیں اور بھائی اور بچے بھی۔ کل ولیمہ ہے اور پھر پرسوں ان کی واپسی۔ کہہ رہی تھی کہ آج یہ کام نپٹا لیں۔ اماں جی نے تفصیلی جواب دیا۔ اچھا، آپ سیما سے کہہ کر مجھے ایک کپ چائے بنوا دیں، کھانا اب دوپہر میں کھاؤں گا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ جو کب سے خاموش کھڑی تھی فوراً بولی۔ اماں جی اس کی بات پر مسکرانے لگیں۔ ارے نہیں مہربانو، تم تو دلہن ہو، ابھی سے ان چکروں میں نہ پڑو۔ میں بھی مسکرا دیا۔ دلہن والی بات پر وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ شیراز تم جاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں۔ مہربانو تو صبح ہی میرے ساتھ ناشتہ کر چکی ہے، اب تھوڑی دیر میں دوپہر کا کھانا سب مل کر کھائیں گے۔
جی۔ اگلے دن ولیمہ تھا اور مہر بانو شہر کے مشہور پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ ایک تو خوبصورت بہت تھی، اوپر سے ماہر بیوٹیشین کے ہاتھوں کا کمال ہر دیکھنے والے نے سراہا اور ہماری جوڑی کو چاند سورج سے تشبیہ دی۔ باقی سب تو ٹھیک ہی رہا، مگر ایک واقعہ ایسا ہوا جو کہ ہم اسٹیج پر بیٹھے تھے جب ایک ماڈرن سی آنٹی ہائی ہیل پہنے اسٹیج کی طرف آئیں، مگر ہیل مڑ گئی تو وہ بیچاری گر گئی۔ سبھی لوگ انہیں سنبھالنے کے لیے لپکے، مگر دلہن صاحبہ کے منہ سے ہنسی کا وہ فوارہ پھوٹا کہ سبھی لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں جو ساتھ ہی بیٹھا تھا کنکھیوں سے اسے دیکھا تو وہ شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی۔ سب دیکھنے والے خصوصاً میری بھابیاں تنزیہ سا ہنستے ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگیں کہ دیکھو پینڈو دلہن۔ اماں اب مہرو کے ساتھ ہی آ بیٹھیں تو مہرو جو کب سے صبر کیے بیٹھی تھی اماں سے کہنے لگی، ہمارے گاؤں میں تو اس عمر کی عورتیں لاٹھیاں ٹکائے چلتی ہیں، کسی کو کمر درد ہوتا ہے، کسی کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں۔ ان آنٹی کو فیشن عمر کے حساب سے کرنا چاہیے تھا، وہ بھلا کب تک چپ بیٹھی رہتی۔ اماں بھی مسکرا دی اس کی معصومیت پر۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ شرماتی بس مجھ سے ہی تھی۔ اماں کے ساتھ تو ایسے چپڑ چپڑ باتیں کرتی جیسے بچپن کی سہیلی ہو ان کی۔ ہاں، میں خوش تھا کہ میری اماں جان کو ایک عدد سہیلی مل گئی تھی۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو گاؤں سے جو چند مہمان آئے تھے، جن میں مہر بانو کی دادی اور چچا اور ان کی فیملی تھی، گاؤں کے رواج کے مطابق وہ مہر بانو کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر اماں جان نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بھائی اور بھابیاں کل واپس امریکہ جا رہے ہیں تو آج کا دن سب مل کر رہ لیں، پھر 2-3 دن میں شیراز خود مہر بانو کو گاؤں لے جائے گا۔ مہرو تھوڑی افسردہ ہو گئی، اداس ہو گئی، مگر پھر اماں جان کے سمجھانے پر بہل گئی۔ دوسرے دن بھائی لوگ سب واپس چلے گئے اور اب گھر میں مہر بانو اور اماں تھے۔ شادی کے 2-3 دن خوب تھکا دینے والے گزرے، مگر اب زندگی معمول پر آنے لگی تو مہرو کے بارے میں کئی الجھنیں تھی ذہن میں، وہ دور ہونے لگیں۔ مہرو کی زندگی کیسی تھی، وہ کتنا پڑھی تھی، اس کا بچپن کیسا تھا، اماں کی پسند کیسے میری پسند میں بدلی، یہ سب جاننے کے لیے تیسرا اور آخری پارٹ ضرور پڑھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد آخری پارٹ کے ساتھ۔